السلام علیکم، میں صوفیزم از اسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں۔ اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ اپنے دور کے تمام مشائخین میں توحید و تجرید کے اعتبار سے سب پر سبقت لیے ہوئے تھے۔ حقائق و معارف میں دوسرا کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا۔ قبض و بسط کی روح سے آپ قطب عالم اور وحدانیت و ولایت کے مسند نشین تھے۔ اس کے علاوہ حضرت جنید بغدادی کے معتقدین کے پیشوائی کا فخر بھی آپ کو حاصل تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کا وطن اصلی فرغانہ تھا، لیکن شہر واسط میں قیام پذیر ہو گئے اور اپنی کثر نفسی کی وجہ سے وہاں کے عوام میں بہت مقبول ہوئے، اور جس قدر مجاہدات اور ریاضتیں آپ نے کی ہیں اور جو مکمل توجہ باری تعالیٰ کے امور پر آپ کو حاصل تھی وہ کسی کو میسر نہ آ سکی۔ اسی وجہ سے توحید کے بارے میں آپ کے ارشادات آپ ہی کی ذات تک محسوس رہے۔ اس کے علاوہ آپ کی عبادتیں اور آپ کا کلام دقیق ہونے کی وجہ سے عام فہم نہ تھا۔ حالات: آپ کو 70 شہروں سے شہر بدر کیا گیا اور جس شہر میں داخل ہوتے بہت جلد وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، لیکن شہر باورد میں آپ قلیل عرصہ مقیم رہ سکے اور وہاں کے باشندوں کو آپ سے کچھ اعتقاد بھی قائم ہو گیا، مگر آپ کے ارشادات سے جو فہم سے بالا تر ہوتے تھے ان کو طرح طرح کے معنی پہنائے گئے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی اور آخر میں آپ مخ میں مقیم ہو گئے اور تا حیات وہی قیام کیا، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے ارشادات کو سمجھ کر بہت فیوز حاصل کیے گئے۔ آپ نے اپنے معتقدین سے فرمایا کہ میں نے سن بلوغ کو پہنچ کر نہ دن کو کھانا کھایا اور نہ رات میں کبھی آرام کیا۔ پھر فرمایا کہ ایک دن میں کسی کام سے باغیچہ میں پہنچا تو ایک چھوٹے سے پرندے نے میرے سر پر اڑنا شروع کیا، اور میں نے اس کو پکڑ کر جب اپنے ہاتھ میں دبا لیا تو ایک اور چھوٹا سا پرندہ آیا اور میرے سر پر چیخنے لگا۔ اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ میرے ہاتھ میں جو پرندہ ہے وہ یا تو اس آنے والے پرندے کا بچہ ہے یا اس کی مادہ ہے، چنانچہ میں نے ازراہ ترحم اس پرندے کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد سے جو میں بیمار ہوا تو مسلسل 1 سال تک بیمار پڑا رہا۔ پھر ایک رات میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر عرض کیا کہ اپنی بیماری و لاغری کی وجہ سے 1 سال سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت اس پرندے کی شکایت کی وجہ سے ہوئی ہے جو اس نے حضور میں کی ہے، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی معذرت بے نتیجہ ہے۔ پھر ایک دن اسی بیماری کے دوران جب میں تکیہ کے سہارے بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت بڑا سانپ بلی کے بچہ کو منہ میں دبائے ہوئے نمودار ہوا، اور میں نے اس کو ڈنڈا مارا کہ وہ بچہ اس کے منہ سے نکل گیا، اور ایک بلی آ کر اس کو اپنے ساتھ لے گئی، جس کے جاتے ہی میں فوراً صحت یاب ہو گیا اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگا۔ پھر اسی شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کیا کہ میں آج بالکل تندرست ہو گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بلی نے حضور میں تیرا شکر ادا کیا ہے۔ ایک دن آپ اپنے معتقدین کے ہمراہ اپنے مکان میں تشریف فرما تھے کہ مکان کے ایک سوراخ میں سے دھوپ کی ایک کرن اندر آ گئی، جس میں لاکھوں ذرات تھر تھراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں ان ذرات کی تھرتھراہٹ سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ موحد کی شان ہی یہ ہے کہ اسی طرح اس کو دونوں عالم بھی لرزہ نظر آنے لگے تو اس کے قلب پر خوف و ہراس نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے والوں کو زیادہ غفلت ہوتی ہے بنسبت ان کے جو خدا کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ اہل حق کا ذکر حق کی کمی سے روگردانی کرنا حق کو فراموش کرنے والوں سے زیادہ غفلت کا باعث ہے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہی باقی نہیں رہتا کہ وہ حق کے حضور میں حاضر ہے۔ لیکن ذکر حق کرنے والوں کو بے حضوری کے عالم میں یہ تصور کر لینا کہ وہ ذکر حق میں حاضر
نہیں زیادہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے طالبان حقیقت کی ہلاکت ان کے باطل تصورات میں مضمر ہوتی ہے، اور جب ان تصورات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو دینی کام گھٹ جاتا ہے اور دنیاوی کام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ تصورات کی حقیقت ہمت عقل پر مبنی ہوتی ہے، اور عقل کا حصول ہمت ہی سے وابستہ ہے، اور بندہ خواہ حاضر ہو یا غیر حاضر، لیکن ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جب غیر حاضر اپنے وجود سے غیر حاضر ہو اور حق کے ساتھ حاضر رہے تو گویا وہ ذکر میں نہیں بلکہ مشاہدے کے عالم میں ہے، اور جب اپنے وجود سے حاضر رہ کر حق سے غیر حاضر ہوا تو ذاکر ہونے کے باوجود بھی اس کے ذکر کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی اور اسی کو غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک دن شفا خانہ میں آپ نے کسی دیوانے کو اس عالم میں دیکھا کہ وہ شور و غوغا کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی وزنی بیڑیوں کے باوجود بھی تم شور مچا رہے ہو اور خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ اس نے جواب دیا کہ بیڑیاں تو میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، نہ کہ میرے قلب میں۔ ایک دن یہودیوں کے قبرستان میں سے گزرتے ہوئے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ یہ قوم تو غیر مکلف اور معذور ہے۔ لوگ یہ جملہ سن کر آپ کو قاضی کے پاس پکڑ کر لے گئے، اور جب قاضی نے آپ کو برا بھلا کہا تو فرمایا کہ جب خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ یہ غیر مکلف اور معذور ہے تو یقیناً غیر مکلف ہے۔ آپ کا ایک عقیدت مند جلدی جلدی غسل کر کے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا تو راستہ میں اس بری طرح سے گر گیا کہ تمام چہرہ چھل گیا، جس کی وجہ سے واپس آ کر اس نے دوبارہ غسل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس اذیت سے تجھ کو اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ تجھے یہ تکلیف محض اس لیے پہنچائی گئی ہے کہ وہ تجھ سے خوش رہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے تو تجھے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تیری جانب توجہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نشاپور پہنچ کر حضرت ابو عثمان کے متقدین سے پوچھا کہ تمہارے مرشد نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیشہ بغاوت کرنے اور گناہ پر نظر رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو سراسر تکبر ہے، کیونکہ یہ تعلیم تخلیق کرنے والے کے مشاہدے اور اس کی معرفت کی رغبت پیدا نہیں کرتی۔ ابو سعید ابو الخیر نے جب آپ کی زیارت کے لیے مخ جانے کا قصد کیا تو مریدین نے فرمایا کہ استنجے کے لیے ڈھیلے ساتھ رکھ لینا، اور جب خدام سے پوچھا کہ کیا وہاں ڈھیلے نہیں ملتے یا کوئی اور راج ہے، فرمایا کہ وہ شیخ ابو بکر کی قیام گاہ ہے جو اپنے دور کے ایسے موحدین میں سے ہیں جن کی وجہ سے مخ کی خاک زندہ ہے، اور زندہ خاک کو استنجے سے ناپاک نہیں کیا جا سکتا۔ اقوال و ارشادات۔ حضرت ابو بکر واسطی کے اقوال ذری ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ راہ حق میں مخلوق کا کوئی وجود نہیں، اور نہ حق کی راہ میں حق ہے، یعنی ہمہ اوسط کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا کہ جس نے اپنے جانب منہ کر کے دین کی طرف پشت کر لی یا جس نے اس کے برعکس کیا تو اس کو خود نامرادی میں مبتلا کر لیا۔ پھر فرمایا کہ شریعت عین توحید ہے، اور شرع توحید کا گزر بحر نبوت تک ہوتا ہے، جبکہ حق توحید بحر بے قرار ہے، اور شریعت کی راہ سمع و بصر، قال اور شناخت حال سے لبریز ہے، اور یہ تمام چیزیں اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے جس میں شرک مضمر ہوتا ہے، لیکن وحدانیت شرک سے منزہ و پاک ہے، اور اسی کو عین ایمان کہا جا سکتا ہے، اور جس ایمان کا براہ راست خدا سے تعلق ہو وہ بہت ہی بلند شے ہے، ورنہ شرک کو ہرگز پسند نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح معرفت علم اور حال یہ مخلوق اور بحر آفرینش میں غرق ہے، اور ان کی رہبری کے اسباب انبیاء کرام ہی کے ذریعہ سے ملتے ہیں، جس کی بدولت خلقت و بشریت کے دریا سے گزر کر اور وہ بحر وحدانیت میں غرق ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور شرع توحید کی مثال شمع جیسی ہے، جبکہ حق سے توحید کی مثال آفتاب کی طرح ہے۔ جس طرح آفتاب اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر دنیا کو منور کرتا رہتا ہے، لیکن شمع کا نور جہاں نستی کے جانب لے جاتا ہے، جبکہ شمع بذات خود تو موجود رہتی ہے، لیکن شمع
کا نور جہاں نستی کی جانب لے جاتا ہے، جبکہ شمع بذات خود تو موجود رہتی ہے لیکن اس کا عدم وجود برابر ہوتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح نور شمع کو نور آفتاب سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، اسی طرح شرح توحید اور لسان باطنی بھی محویت کو قبول نہیں کرتے، اور جس وقت انسان قلب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور جسم و قلب دونوں عالم محویت میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس وقت جو کچھ بھی زبان سے نکلتا ہے وہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات ذات میں نہیں بلکہ صفات میں ہے، کیونکہ صفت تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ذات نہیں بدلتی۔ جس طرح آفتاب کی حدت پانی کو گرم کر کے اس کی صفت تو تبدیل کر دیتی ہے لیکن ماہیت و ذات تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اغیار کے حق میں ارشاد فرماتا ہے، اموات غیر احیاء، یعنی صفت میں مردہ ہے مگر صورت میں زندہ۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اغیار عالم ہستی میں تو زندہ ہے لیکن عالم بالا کے اعتبار مردہ ہے۔ اس کے برعکس مومنین کے بارے میں خدا کا ارشاد ہے، بل احیاء عند ربہم، یعنی وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ راہ مولا میں جان نثاری کے ساتھ خود کو معدوم تصور کرتا رہے۔ جس طرح جماعت صوفیہ معدوم ہو کر بھی موجود رہتی ہے اور صوفیہ کے علاوہ موجود ہو کر بھی معدوم ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے خود کو زندہ کر لیا وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ جسمانی موت کو عدم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جسمانی عدم کو عدم ہی کہا جائے گا، کیونکہ جس جگہ وجود ہوتا ہے وہ روح بھی نامحرم ہو جاتی ہے۔ پھر اجسام کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ فرمایا کہ توحید وجود کو شناخت کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے اور نہ کسی میں یہ ضرورت ہے کہ شہرائے وجود میں قدم رکھ سکے، جیسا کہ مشائخین کرام کا قول ہے کہ اس بات التوحید فساد فی التوحید، یعنی توحید کا ثابت کرنا بھی توحید میں فساد کا باعث ہے اور شرک پر گواہی دینے کے مترادف ہے، کیونکہ جس نے اپنے وجود کے مقابلے میں اپنے وجود کا راگ الاپا اس نے گویا اپنے کفر پر دستخط کر دیے، اور جس نے اس کے وجود کے مقابلہ میں اپنے وجود پر نظر ڈالی وہ قطعی کافر ہو گیا، اور جس نے اپنی ہستی کے مقابلہ میں اس کی ہستی طلب کی تو وہ نا شناخت ہے، اور جس نے خود کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ دیکھا یا جس نے عالم بے خودی میں اس پر اپنی جان تصدق کر دی تو اس نے شرف و عزت کا مرتبہ حاصل کر لیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے خلافت عطا کر کے بھیجا تاکہ ولایت انسانیت میں اس کا نائب بن سکے۔ پھر ایسے نائب کے لیے نہ عبارت و اشارت، نہ زبان و دل، نہ حرف و کلمہ اور نہ صورت و فہم، کچھ بھی باقی نہیں رہتے، اور اگر وہ اشارت سے کام لے تو شرک تصور کیا جائے گا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جان لیا تو یہ نادانی میں شامل ہے، اور اگر کہے کہ میں نے اس کو شناخت کر لیا تو دروغ گوئی ہے، اور اگر یہ کہے کہ میں نے نہیں پہچانا تو مخذول و مردود ہے، کیونکہ گفت و شنید، عبارت و اشارت، صورت و دید، یہ تمام چیزیں بشریت سے آلودہ ہیں، اور توحید کی شناخت بشریت سے منجہ ہے، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ کا یہی مقتضا ہے کہ الوہیت بشریت کے ساتھ وہی سلوک کرے جو حضرت موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کے ساتھ کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نور اپنی پناہ میں ہر شے کو لیے ہوئے یہ صدا دے رہا ہے کہ صحرائے وجود میں قدم نہ رکھنا ورنہ آتش غیریت سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہم خود ہی تم کو رزق پہنچاتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ مشائخین کے اسرار روز توحید ہے نہ کہ عین توحید، اور جہاں اس کی عظمت و کبریائی ہے وہاں مخلوق کا وجود عدم دونوں برابر ہیں، اور جہاں توحید کا وجود ہو وہاں فانی اپنا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنا انکار قدرت کا انکار ہے، اور اپنا اس بات بھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ توحید میں فساد آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ مجال اس بات ہے نہ مجال منفی۔ فرمایا کہ تمام ارض و سما میں تسبیح و تحلیل کی زبان تو موجود ہے لیکن قلب کا وجود نہیں، کیونکہ قلب سوائے حضرت آدم اور ان کی اولاد
بعد کہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا، اور قلب ہی وہ شے ہے جو شہوت و نعمت اور ضرورت و اختیار کی راہیں تمہارے اوپر مسدود کر دیتا ہے اور تمہارا راہبر بن جاتا ہے۔ اس لیے قول کی زبان کے بجائے لسان القلب کی ضرورت ہے جو تمہیں اپنے ذہن متوجہ کر سکے، اور جمع مرد وہی ہے کہ جو معبود اس کے جسم و جان میں ہے اس کے مقابلہ میں شیطان پر لعنت کرنے کے بجائے اپنے نفس کو دبا کر خود اپنے ہی اوپر ظلم کرے، کیونکہ ابلیس کا یہ قول ہے کہ اے بندے، میرے چہرے کو آئینہ بنا کر تیرے سامنے اور تیرے چہرے کو آئینہ بنا کر میرے سامنے رکھا گیا ہے، اس لیے میں تجھ کو دیکھ کر اپنے اوپر روتا ہوں اور تو مجھ کو دیکھ کر اپنے اوپر مسکراتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طریقت شیطان ہی سے سیکھنی چاہیے، جس نے نہ تو خدا کے علاوہ اور کسی کے سامنے سر جھکایا اور نہ عالم کی ملامت قبول کر کے اس راستہ پر گامزن ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں جمع مرد وہی نکلا، لیکن تم اپنے قلب سے دریافت کرو کہ اگر دونوں جہاں تم پر ملامت کے تیر برسائے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا اس راستہ میں بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر تمہیں یقین ہے کہ دنیا کی ملامت تمہارے لیے بار خاطر نہ ہوگی تو پھر بسم اللہ شراب وحدانیت کا مزہ چکھو۔ لیکن اگر تم نے دنیا کی حقیر سی شے کو بھی قبولیت کی نگاہ سے دیکھا تو سمجھ لو کہ تم نے عہد الستو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نقض عہد کیا ہے، اور جب تم ذرہ برابر بھی نافرمانی اور روگردانی کے مرتکب ہو گئے تو تمہاری دوستی و ولایت خدا کے ساتھ مکمل نہیں رہی۔ اور ایسی شے کبھی طلب نہ کرو جو تمہیں خود طلب کرتی ہو، مثلا جنت، اور اس چیز سے فراریت اختیار کرو جو تم سے خود گریزاں ہو، جیسے جہنم، بلکہ خدا سے وہ شے طلب کرو کہ جب وہ شے تمہیں حاصل ہو جائے تو ہر چیز تمہارے آگے کمر بستہ نظر آئے گی۔ فرمایا کہ تمہارا ہر عضو دوسرے عضو میں اس طرح گم اور محو ہو جانا چاہیے کہ راہ خدا میں دوئی کا شائبہ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ یہ شرک میں داخل ہے۔ یعنی نہ زبان کو یہ علم ہو سکے کہ آنکھ نے کیا دیکھا، اور نہ آنکھ کو پتہ چلے کہ زبان نے کیا کہا۔ غرض کہ تم سے ہر متعلقہ شے مشاہدات الہیہ میں محو ہو کر رہ جانا چاہیے، اور صحرائے حقیقت میں قدم رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ تمام حجابات اس کے سامنے سے اس طرح سے اٹھ جائیں کہ اس کا وجود تمام اشیاء سے جدا محسوس ہونے لگے۔ فرمایا کہ صحیح معنوں میں بندہ وہی ہے جس کے قول کا رخ حضور اکرم کی جانب ہو اور اس کے کلام سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، اور مخالفین و موافقین دونوں کے لیے وجہ سکون ہو۔ یعنی اس کا کلام حکم خداوندی کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور جو کلام معرفت نفس کی زبان سے ادا ہوتا ہے اس سے تکبر کی جھلک آنے لگتی ہے، اور اس کلام کو جو بھی سنتا ہے اس کے سینہ سے زندگی کے چشمے خشک ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ان چشموں سے کبھی حکمت موززن نہیں ہوتی۔ اور جو شخص اپنے مکان سے چلنے کے بعد گھر واپس آنے کا راستہ بھی جانتا ہو، اس کی بات راہ طریقت میں مسلم نہیں، کیونکہ اللہ والے تو قلب کے نور سے چلتے ہیں، جبکہ عام لوگ نابینا ہو جانے کی وجہ سے عصا کے سہارے چلتے ہیں۔ اور جس کو یہ احساس باقی رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے، اس کی بات راہ طریقت میں تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا کہ شرک آمیز ایک خلعت ایسا بھیجا گیا ہے جیسے شربت میں زہر کی آمیزش ہو کر دی گئی ہو، پھر کسی کو کرامت، کسی کو فراست، کسی کو حکمت اور کسی کو شناخت عطا کی گئی، لیکن جو مقصود اصلی کو نظر انداز کر کے خلعت کا عاشق ہو جاتا ہے وہ مقصود اصلی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام مقامات شریعت کے ہیں، اور جو لوگ زہد و ورع، توکل و تسلیم، تفویض و رضا اور اخلاص و یقین کی روشنی میں چلتے ہیں وہ در حقیقت راہ طریقت پر گامزن ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ روح کی سواری پر سفر کرتے ہیں ان کے یہاں نہ جہد و ورع ہے اور نہ توکل و تسلیم۔ پھر فرمایا کہ پوری مخلوق عالم عبودیت میں غوطہ زن ہونے کے باوجود بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکی، اور نہ کوئی بحر عبودیت کو عبور کر سکا، اور جب تم پر یہ راز منکشف ہو جائے گا تو تمہیں بندگی کا سلیقہ بھی آ جائے گا، کیونکہ حقیقت کی راہ صرف عدم سے مضمر ہے، اور جس وقت تک عدم بندے کا رہنما نہ ہو راستہ نظر نہیں آ سکتا۔ لیکن اہل شرع کا راستہ اس بات میں پوشیدہ ہے
جس کی روح سے جو شخص بھی اپنی ہستی کی نفی کرتا ہے وہ زنادقہ میں شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کی راہوں میں اس بات کا کہیں وجود نہیں، اور جو راہ حقیقت میں اپنے اس بات کا اظہار کرتا ہے وہ کار مذلت میں گر جاتا ہے۔ فرمایا کہ چشم ظاہر کے سوا کچھ نہیں دیکھتی، اور چشم صفت ہی کا نظارہ کر سکتی ہے، لیکن ذکر حق میں صرف ذات ہی کا مشاہدہ قائم رہتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے قلب میں ایک ایسا دریا موزن ہو جس میں سے مگرمچھ نکل کر اس وصف و صورت کو نگل جائے جو عالم میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دولت سعادت صرف عدم ہی میں مضمر ہے، اور وجود کی شقاوت راہ عدم میں ایک قہر کی شکل ہے، اور جس شے کو بندے وجود تصور کرتے ہیں وہ حقیقت میں وجود نہیں بلکہ عدم ہے، اور جس کو عدم خیال کرتے ہیں وہ عدم نہیں ہے، کیونکہ معدوم ہونا عین وجود اور محو ہونا عین اس بات ہے جس کو دونوں کنارے حدود سے پاک ہے۔ فرمایا کہ مرید ابتدائی قدم میں تو مختار ہوتا ہے اور آخری قدم میں وہ خود مکمل اختیار بن جاتا ہے، اور اس کا علم اپنی جہل و نادانی کا خود مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اور اس کی ہستی اپنی نیستی کا نظارہ کرنے لگتی ہے، اور اس کا اختیار اپنی بے اختیاری کو دیکھتا رہتا ہے۔ ان اقوال کی اس سے زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ یہ کلام معانی کا محرم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اگر تم مجاہدے کو جاننا بھی چاہو جب نہیں جان سکتے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیشاب کو دھو لینے کے بعد یہ کہے کہ یہ چیز پاک ہو گئی، گو اس سے میل کچیل تو چھوٹ سکتا ہے لیکن اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ ہم بظاہر ازل و ابد سے آئے ہوئے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ازل و ابد ربوبیت کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ حق ظاہر ہونے کے بعد عقل پر زوال آ جاتا ہے، اور حق بندے سے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے عقل فرار اختیار کرتی جاتی ہے، کیونکہ عقل خود عاجز ہے، اور عاجز کے ذریعے جس شے کا بھی علم ہوگا وہ بھی عاجز ہی ہوگا۔ فرمایا کہ افضل ترین عبادت اپنے اوقات سے غائب رہنا ہے۔ فرمایا کہ زہد و صبر، توکل و رضا یہ چاروں چیزیں غالب کی صفات میں سے ہیں، لیکن غالب کی صفات روح کی صفات نہیں ہو سکتی، اور چونکہ غالب اشارت کا غالب باقی نہیں رہتا اس لیے یہ چاروں چیزیں اس سے مناسبت نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ اخلاص و صفا اور صدیق و حیا کی نگرانی سے ازل و ابد کی نگرانی زیادہ افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے وحدانیت کو سمجھ لیا وہ مقصود تک پہنچ گیا۔ فرمایا کہ خواہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں عنایت و ریاست کی بے خونی کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو افلاس و خواری میں دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت اس کے کہ غرور و علم اور عزت کے روپ میں دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ جس کا مقصود وحدانیت سے ہٹ کر ہو وہ خسارے میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ راہ حق میں مٹ جانے والے کی زبان سے جب بے اختیاری طور پر واحد نکلنے لگے وہی حق کو واحد کہنے کا مستحق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح صدیق گو بندوں نے حقائق و اسرار کے بارے میں صدیق سے کام لیا، اور اسی طرح حق کی حقیقت میں دروغ گوئی سے کام لیا۔ فرمایا کہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو تقدیر سے جنگ کرے، یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ تقدیر ازلی کے خلاف کوئی چیز نہ ہو تو یہ کسی طرح ممکن نہیں۔ فرمایا کہ بندوں کی 4 قسمیں ہیں، اول وہ جنہوں نے پہچانا اور طلب کیا، دوم وہ جنہوں نے طلب کیا لیکن نہیں پا سکے، سوم وہ جنہوں نے پایا لیکن اس سے مفاد حاصل نہ کر سکے، چہارم وہ جنہوں نے پہچانا لیکن طلب نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ وفا پر قائم رہنے والوں کو دنیاوی تغیرات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ معرفت کی 2 قسمیں ہیں، ایک معرفت خصوصی، 2 معرفت اثبات۔ معرفت خصوصی تو وہ ہے جو اسماء و صفات، دلائل و نشانات در ثبوت و حجابات کے مابین مشترک ہوں، اور معرفت اثبات وہ ہے کہ اس کی جانب راہ نہ مل سکے، اور اس اقسیم علامت یہ ہے کہ بندے کی معرفت کو تہس نہس کر دے۔ فرمایا کہ تمام حضرات کو یکجا گستمع کر کے صرف ایک ہی خطرے پر متمکن ہو جانا چاہیے، اور تمام اشیاء دیدنی کو صرف ایک ہی نگاہ سے مشاہدہ کرنا چاہیے، کیونکہ تمام دیکھنے والوں کی نظر ایک ہی ہوتی ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کا پیدا کرنا
کرنا اور مرنے کے بعد زندہ کرنا میرے لیے اسی قدر آسان ہے جتنا ایک نفس کا پیدا کرنا اور جلانا آسان ہے۔ فرمایا کہ روح عالم حجاب کون سے باہر نہیں آئی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قلب بھی باہر آ جاتا، لیکن اس قول کا مفہوم ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا کہ ہر موجود کے لیے سب سے بڑا حجاب اس کا وجود ہے۔ فرمایا کہ قلب پر ظہور حق کے بعد خوف و رضا معدوم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ عوام صفات عبودیت کو شناخت نہیں کر سکتے، جبکہ خواص اس کی صفت ربوبیت سے آگاہ ہو کر اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے سوا کسی پر نظر نہیں ڈالتے، لیکن عوام کے اسرار چونکہ کمزور ہیں اس لیے وہ منبع حق سے دور ہو کر اس کی صفات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جب قلوب پر ربوبیت کی تجلیات پڑتی ہے تو تمام اسباب دنیاوی کو تباہ کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ اول و ابد، اعمال و اوقات اور ظہور سب ایک برق کی طرح ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت حاصل ہے جس میں خدا کے سوا کسی کا گزر نہیں۔ فرمایا کہ تمام نسبتوں میں افضل ترین نسبت یہ ہے کہ بندہ بندہ ہی بن کر نسبت عبودیت کے جستجو کرتا رہے۔ فرمایا کہ مخلوق کتنی ہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو، بارگاہ رب العزت میں پہنچ کر نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ قدرت سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ خواہش جنت میں عبادت کرنے والے خود کو خدا کے کام کا تصور کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے کام کے نہیں ہوتے بلکہ محض اپنے نفس کا کام انجام دیتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے والے خدا سے زیادہ دور رہتے ہیں، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے اللہ کو پہچانا گونگا ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ دونوں جہاں کے وسائل و اسباب سے بے نیاز ہو کر صرف اسی کی طرف نگاہ رکھے۔ فرمایا کہ ہر جسم تاریک ہے اور قلب اس کا چراغ ہے، لیکن جس کے پاس قلب نہیں وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ میں ایسے خدا سے خوش نہیں جو میری عبادت سے خوش اور میری نافرمانی سے ناخوش ہو، بلکہ دوست تو روز ازل ہی سے دوست اور دشمن ازل ہی سے دشمن ہے۔ فرمایا کہ ہر شے سے وہی بے نیاز ہو سکتا ہے جو خود کو اور تمام چیزوں کو خدا کی ملکیت تصور کرتا ہو۔ فرمایا کہ قلوب کی بقا خدا ہی کی ذات سے وابستہ ہے، لہٰذا خدا میں فنا ہو جانا چاہیے۔ فرمایا کہ لغزش نفس کو دیکھ کر نفس کو ملامت کرنا شرک ہے۔ فرمایا کہ جس وقت نفس میں کوئی غرض باقی رہتی ہے، مشاہدات کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کی محبت صحیح ہو سکتی ہے، بلکہ عشق صادق تو یہ ہے کہ اس کے مشاہدے میں اس طرح غرق ہو جائے کہ تمام چیزوں کو بھول کر محبت میں فنا ہو جائے۔ فرمایا کہ سوائے محبت کے تمام صفات میں رحمت مضمر ہے، اور محبت میں رحمت کا معاوضہ قتل ہے، اور قتل کے بعد بھی مقتول سے خون بہا طلب کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حرکت و سکون سے بے نیاز ہو جانے کا نام ہی عبودیت ہے اور ان دونوں صفتوں کو دور کر دیتا ہے، وہ حق عبودیت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مقبول توبہ وہی ہے جو بندہ گناہ سے قبل کر لے۔ فرمایا کہ بیم و رضا حاصل کرنے والا گستاخی و بے ادبی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ توبہ نصوح کی تعریف یہ ہے کہ تائب ہونے والے کے ظاہر و باطن پر معصیت کا اثر باقی نہ رہے، اور جس کو توبہ نصوح حاصل ہو جاتی ہے وہ ہر شے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو جاہد اپنے جوہد کی وجہ سے دنیا کے سامنے تکبر کرتا ہے وہ جوہد کا صرف مدعی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے قلب میں دنیا کی وقعت باقی نہ رہے تو پھر وہ اہل دنیا سے تکبر نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ زاہدین کا یہ کہنا ہے کہ ہم فلاں چیز کو معیوب تصور کرتے ہیں، بہت برا ہے۔ فرمایا کہ صوفی وہ ہے جس کا قلب سوز اور قول معتبر ہو۔ فرمایا کہ بندے کی معرفت حق اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اس میں صفت نیاز مندی باقی رہتی ہے۔ فرمایا کہ خدا شناس بندہ نہ تو مخلوق سے کوئی واسطہ رکھتا ہے نہ کسی سے کلام کرتا ہے۔ فرمایا کہ اطاعت کر کے معاوضہ کی امید رکھنا فضل کی فراموشی سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قسمت مقدرات ہے اور صفات تخلیق شدہ ہے، اور جب قسمت مقدر ہے تو پھر کوشش سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ عارفین قرب الہی میں پرواز کرتے رہتے ہیں اور اسی سے ان کی حیات وابستہ ہے۔ فرمایا کہ توحید شناس وہی ہے جو عرش سے فرش تک تمام چیزوں کو توحید کے آئینہ میں دیکھتے ہوئے خدا کی وحدانیت کے راز معلوم کرے۔ فرمایا کہ حد امکان تک رجا سے کام نہ لو، کیونکہ رضا سے کام لینے والے لذت رویت اور مطالعہ حقیقت سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں۔
یعنی جب رجا سے لذت حاصل کرو گے تو شہود حق سے محروم ہو جاؤ گی۔ فرمایا کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی زہر نہیں کہ انسان اطاعت و عبادت پر اظہار مسرت کرے اور اپنی عبادت و اطاعت پر فریفتہ ہو جائے۔ فرمایا کہ کرامات پر اظہار مسرت تکبر و نادانی کی علامت ہے۔ فرمایا کہ نعمت خدا بندی کو اپنی اطاعت کا معاوضہ تصور نہ کرو۔ فرمایا کہ قلبی عمل اعضاء کے عمل سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ اگر خدا کے نزدیک فعل کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک خالی نہ رہتے، لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ عمل سے بالکل کورے ہو جاؤ، بلکہ یہ مفہوم ہے کہ اس قدر حاصل کر لو کہ عمل کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ جس وقت بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے اور اس کے فعل سے خدا تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی یا اس کے ترک فعل سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن ملنا اور جدا ہونا حرکات و افعال پر موقوف نہیں بلکہ قضائے ازلی سے وابستہ ہے، یعنی ازل میں جو تحریر کیا جا چکا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ فرمایا کہ جس طرح بچہ شکم مادر سے بے عیب و پاک باہر آتا ہے، اسی طرح قیامت میں بندے کی دولت سعادت کا بھی یہی حال ہوگا کہ اہل اللہ کی محبت اس وقت بے عیب و پاک ہو کر باہر آ جائے گی۔ فرمایا کہ بندہ مومن کی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نور عنایت عطا کر کے احسان فرماتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ معاصیت سے مبرہ اور کفر و شرک سے پاک رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نور عنایت عطا کر کے احسان فرماتا ہے اور وہ نور عنایت کی وجہ سے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے منزہ رہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کفایت عطا کر کے احسان فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اہل غفلت اور خیالات فاسدہ سے دور رہتے ہیں۔ فرمایا کہ درویش کو حقیر تصور کرنا اور جلد غصہ میں آ جانا محض اطاعت نفس کی وجہ سے ہوتا ہے اور نفس کی اطاعت سے عبودیت سے خارج ہو کر ربوبیت کا دعوے دار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ خدا شناس بندہ خود گم ہو کر رہ جاتا ہے اور جو اس کے بحر شوق میں غرق ہوتا ہے وہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے، اور جو شخص طلب جنت اور خوف جہنم سے بے نیاز ہو کر خدا کے لیے اعمال صالحہ کرتا ہے اس کو اپنے اعمال کا اجر حاصل ہوتا ہے اور غضب میں آ جانے والا پھنس کر رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ خوف اعلیٰ مقام یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ یہ تصور کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے قہر کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور بہت جلد مبتلا عذاب کر دے گا، اور اس خوف کے خیال سے قلب و روح سے خود کو اس کی عبادت میں مشغول رکھیں، لیکن اس میں یہ خیال نہ آنا چاہیے کہ اس کی نظر کرم پڑے گی یا نہیں۔ فرمایا کہ خوف کی حقیقت موت کے وقت معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ظاہر میں مخلوق سے اور باطن میں خالق سے وابستہ رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ اخلاق عظیم کی علامت یہ ہے کہ نہ تو بندہ کسی سے معاندت کرے اور نہ کوئی اس سے دشمنی رکھے۔ فرمایا کہ بندہ نادم کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے اس کا مرتبہ ندامت سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمایا کہ استقامت میں وہ نیکی مضمر ہے جو تمام نیکیوں کا محصل ہے، اور اگر جذبہ استقامت کی ہی مفقود ہو جائے تو تمام نیکیاں ناتمام ہیں۔ فرمایا کہ ہر وہ شے جو تمہارے نفس کا حصہ ہے وہ قضا و قدر کی بھیجی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ فراست ہی وہ نور ہے جس کے ذریعہ کتب تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ ایک ایسی معرفت ہے جو غیب سے غیب کی جانب اس لیے لے جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ ان اشیاء کا مشاہدہ کیا جا سکے جو پردہ غیب میں ہیں، اور خدا صاحب فراست کو ایسی قدرت عطا کر دیتا ہے کہ وہ قلب کا حال بیان کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ اب قوم نے اپنی بے ادبی کو اخلاص کا نام دے دیا ہے اور غلبہ حرص کا نام انبساط رکھ لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم راہ مستقیم سے ہٹ کر غلط راہوں پر گامزن ہو گئی ہے، جس کو دیکھ کر زندگی وبال اور روح خشک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور اس قوم کا یہ حال ہے کہ نہ تو غصہ کے بغیر بات کرتی ہے اور نہ تکبر کے بغیر خطاب کرتی ہے۔ فرمایا کہ خدا نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں نہ ادب و اسلام ہے اور نہ اخلاص ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ جس میں کثیر تعداد کتوں کی ہیں اور قلیل تعداد ان مقید فرشتوں کی ہیں جو خواہش رہائی کے بعد بھی رہا نہ ہو سکتے ہیں۔
یعنی خدا نے دنیا میں زیادہ تر برے لوگ اور کم لوگ اچھے پیدا کیے ہیں اور سب کو ایک ہی زمین پر رکھ دیا ہے، لیکن اچھے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اس سرزمین سے نکل جائیں جس میں برے لوگ آباد ہیں، لیکن نکلنا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایمان کو 40 سال آتش پرستی میں گزارنا چاہیے تاکہ ایمان کامل کی شناخت ہو سکے، اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ یہ قول ہماری عقل سے باہر ہے، اس کی صاف الفاظ میں وضاحت فرمائیے، تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر تک وحی کا نزول نہیں ہوا، تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ 40 سال تک آپ میں ایمان نہیں تھا؟ اور خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے جو کمال آپ کو بعثت سے قبل حاصل تھا وہ خود خاتم الکمالات تھا۔ فرمایا کہ تمہیں صاحب نفس بنایا گیا ہے، اور حضور اکرم کے ارشاد کے مطابق چونکہ نفس کبر ہے، اس لیے تمہیں نفس کے تکبر سے رہائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک رہائی حاصل نہیں ہوگی حقیقی ایمان کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ دنیا میں کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرتبہ حاصل ہوا ہے؟ فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے مرتبہ ہی کے برابر نہیں پہنچ سکا تو آپ سے زیادہ مرتبہ حاصل کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اور جو شخص آپ سے زیادہ یا آپ کے مرتبہ کے برابر کا دعوے دار ہو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ بھی انبیاء کا ادنا ترین مرتبہ ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بہتر کھانا کون سا ہے؟ فرمایا کہ سب سے افضل کھانا ذکر حق کا لقمہ ہے، جس کو بندہ دسترخوان معرفت سے اٹھا کر اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھے۔ وفات، انتقال کے وقت جب لوگوں نے آپ سے وصیت کی خواہش کی تو فرمایا کہ خدا کی ارادت کو نگاہ میں رکھو اور اپنے اوقات و انفاس کی نگاہ داشت کرو۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔